آسٹن کے شمال میں ایک معزز خاندان رہتا تھا۔ یہ خاندان جان اسمودرز، اس کی بیوی اور 5 سالہ بیٹی پر مشتمل تھا۔ ایک رات کھانے کے بعد ان کی بیٹی کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھی۔ جان اسمودرز جلدی سے دوا لانے کے لیے شہر کی جانب روانہ ہوا، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ بچی کی طبیعت بحال ہو گئی، وقت گزرتا گیا اور بچی جوان ہو گئی۔ بچی کی ماں شوہر کی گمشدگی پر بہت دکھی رہی، لیکن پھر 3 ماہ کے اندر اندر اس نے دوبارہ شادی کر لی اور سان انٹونیو منتقل ہو گئی۔ لڑکی کی بھی شادی ہو گئی اور کچھ عرصے بعد اس کی بھی 5 سالہ بیٹی تھی۔ وہ اب بھی اس مکان میں رہتی تھی جہاں سے اس کا باپ ایک رات دوا لانے کے لیے شہر گیا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک رات بچی کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھی۔ انتہائی عجیب اتفاق تھا کہ یہ رات اس کے نانا جان اسمودرز کی گمشدگی کی بھی سالگرہ تھی۔ میں شہر جا کر اس کے لیے دوا لاتا ہوں، لڑکی کے شوہر جان اسمتھ نے کہا۔ نہیں نہیں میری جان، بیوی رونے لگی، تم بھی گھر واپس آنا بھول جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ گے۔ جان اسمتھ نہیں گیا اور دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی پینسی کے سرہانے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد بچی کی حالت بگڑنے لگی۔ جان اسمتھ نے دوبارہ دوا کے لیے جانے کی کوشش کی، مگر اس کی بیوی نے نہیں جانے دیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کمر جھکائے ایک سفید بالوں والا بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ نانا آ گئے، پینسی نے کہا۔ اس نے جان اسمودرز کو سب سے پہلے پہچانا تھا۔ جان اسمودرز نے اپنی جیب سے دوا کی بوتل نکالی اور پھر چمچ بھر کر پینسی کو دے دی۔ اس کی طبیعت فوراً بحال ہو گئی۔ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، جان اسمودرز نے کہا، میں ٹرام کا انتظار کر رہا تھا۔